بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچیوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے اور معلوماتی پروگرام جس کا نام ہے بچوں کے سنگ۔ پروگرام کا نام کیا ہے؟ بچوں کے سنگ۔ جی ہاں، بچوں کے سنگ۔ سنگ کا مطلب کسی کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ سنگ کا معنی ہوتا ہے ساتھ، ٹھیک ہے؟ بچوں کے سنگ یعنی بچوں کے ساتھ۔ یہ پروگرام ہو رہا ہے بچوں کے سنگ، بچوں کے ساتھ۔ تلاوت قرآن بھی ہوگی، کلام ہی کلام بھی ہوں گے، اشعار بھی ہوں گے، کچھ ایکٹیویٹی اور سیگمنٹس بھی ہوں گے۔ پیارا سا پروگرام ہونے کے لیے جا رہا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر دن بھر میں 1000 بار درود پاک پڑھ لیا کرے گا، مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں تلاوت کلام پاک۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ جی قاری صاحب، بتائیے کیا سنانے جا رہے ہیں آج؟ اور سورہ آل عمران کی چند آیتیں۔ سورہ آل عمران۔ آل عمران کی چند آیات سنائیں گے۔ اور پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے جب بھی قرآن پڑھا جائے اسے توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، غور سے سننا چاہیے۔ قرآن توجہ سے سنیں گے، خاموش رہیں گے تو اللہ ہم پر کیا فرمائے گا؟ رحم فرمائے گا۔ تو اللہ کا رحم، اس کی رحمت ضرور ہمیں چاہیے اور اس کے ہم مستحق ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت ہمیشہ جب بھی سنیں غور سے سنیں۔ پیارے بچوں، آپ بھی جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جو ہمیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، خاموش ہو جائیے، قرآن پاک کی تلاوت کو غور سے سنیں۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرة ولا
صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. پیارے پیارے بچوں، الحمدللہ بہت خوبصورت انداز پر بہت ہی پیاری قرآن پاک کی چند آیات کی ہم نے تلاوت سنی ہے. قرآن کی تلاوت جتنا زیادہ ہو سکے پیارے بچوں کرنا چاہیے اور سننا چاہیے. اپنا فضول ٹائم ضائع کرنے کی بجائے قرآن سنیں. یقین کریں جس سے اس کی عادت بن جائے اور جس سے اس کا مزہ آنا شروع ہو جائے نا، تو پھر اس کے دل کے اندر قرآن ایسی جگہ بنا لیتا ہے کہ اسے عبادت میں مزہ آتا ہے. اور یہ قرآن جو ہے یہ دلوں کو نرم کرتا ہے. قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے، اس سے رونا آتا ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی، آخرت کی یاد تازہ ہوتی. اسی لیے قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے. اللہ پاک ہماری اس تلاوت قرآن کو کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. آئیے پیارے بچے شامل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام ہی کلام. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے کلام ہی کلام. اور اس میں ہمارے پاس دو نعت خواں بچے موجود ہیں، دائیں اور بائیں، رائٹ اور لیفٹ. ٹھیک ہے، آپ ان کی زیارت بھی کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ایک شعر کا ایک مصرع ان کے سامنے بیان کریں گے اور اس شعر کا جو دوسرا مصرع ہے وہ انہوں نے سنانا ہوگا، اور اگر یہ ہو سکے گا تو طرز میں بھی سنائیں گے. اسی طریقے سے ہم ان کے سامنے بھی ایک مصرع بیان کریں گے اور پھر پورا شعر جو ہے یہ طرز کے ساتھ ہمیں سنائیں گے. جی بھائی ذرا بتائیے کیا نام ہے اور کہاں سے تشریف لائیں؟ محمود احمد نورانی. جی محمود بھائی کہاں سے تشریف لائیں؟ لیاری بکرا بڑی. لیاری بکرا پیڑی سے تشریف لے کر آئے ہیں. ریڈی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، تیاری کے ساتھ ماشاءاللہ. اور آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ کیا نام ہے؟ محمد حسان. محمد حسان، خوبصورت نام ہے ماشاءاللہ. کہاں سے تشریف لائیں؟ اورنگی ٹاؤن. اورنگی ٹاؤن سے تشریف لے کر آئے ہیں. ریڈی ہیں آپ بھی؟ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں سیگمنٹ. آپ بھی تیار ہیں؟ آئیے تو آپ کی باری ہے پہلے. اور یہ ہمارے پاس بڑا آسان سا شعر، اسی لیے میں آپ سے پہلا نہیں بلکہ دوسرا مصرع پوچھتا ہوں. ٹھیک ہے، پہلا سنا دیں گے؟ کانفیڈنس ہے؟ چلیں. آپ نے بھی پیارے بچوں آپ ان کا ساتھ دے سکتے ہیں اگر ان کو کہیں نہیں آئے. آپ ان کی ٹیم ہیں اور آپ ان کی ٹیم ہے. ٹھیک ہے بیٹا، چلیں بھائی. تو آپ سے اور پیارے بچوں آپ نے بھی جیسے ہی میں نے مصرع ان کے سامنے بیان کرنا ہے فوراً آپ نے سرچنگ کا بٹن دبا دینا ہے اور سرچ کرنا شروع کر دینا ہے اپنے ذہن میں، اور دیکھنا ہے کہ آپ کو وہ شعر آتا ہے یا نہیں آتا. گھر میں کسی کو سنانا ہے کہ دیکھیے جناب مجھے اس کا یہ دوسرا مصرع آتا ہے، تو اس سے آپ کی بھی ذہانت کا کچھ اندازہ ہو جائے گا. جی، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ 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 اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کا جواب درست ہو گیا ہے. ٹیم بی کی باری ہے. دیکھتے ہیں، تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے، سنا سکتے ہیں یا نہیں. بہت زیادہ مشہور نہیں ہے شعر، اسی لیے پہلا مصرع آپ کے سامنے بیان کروں گا، اگلا آپ نے سنانا ہوگا. ٹھیک ہے، اور اگر اگلا آپ کو آتا ہے تو پھر یہیں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے طرز کے ساتھ. دیکھتے ہیں آپ طرز بھی پڑھ پاتے ہیں یا نہیں اس کی. زبان انبیاء پر آج نفسی نفسی ہے. زبان انبیاء پر آج نفسی نفسی ہے. زبان انبیاء پر آج نفسی نفسی ہے. مگر حضور شفاعت کی ٹھانے آئے گئے. ماشاءاللہ، ان کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. چلتے ہیں لیاری ٹیم کی جانب. ان سے شعر پوچھتے ہیں. چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے. اگلا مصرع سنانا ہے. چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے.
چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے آ گئے بدر و دجا اہلا و سہلا مرحبا۔ ماشاءاللہ مرحبا کی دھومیں مچی ہوئی ہیں چاروں جانب۔ پیارے آقا علیہ السلام کا 1500واں جشن ولادت پوری دنیا میں الحمدللہ منایا جا رہا ہے دھوم دھام کے ساتھ، اور عاشقان رسول پیارے آقا علیہ السلام کی نعتیں بھی پڑھتے ہیں اور سرکار کی آمد کے نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ ہم بھی الحمدللہ یہاں پر اشعار کی صورت میں بھی، نثر کی صورت میں بھی سرکار کی نعت بھی بیان کریں گے، کر بھی رہے ہیں اور سنتے بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ چلتے ہیں ہمارے ٹیم اورنگی ٹاؤن کی جانب۔ آپ آقاؤں کے آقا، آپ ہیں شاہ انام۔ آپ آقاؤں کے آقا، آپ گئے شاہ انام۔ آپ آقاؤں کے آقا، آپ گئے شاہ انام۔ یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام۔ جی بھائی ٹیم لیاری، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ سبحان اللہ۔ اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی بھائی آپ، عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ۔ عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ، عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ، ہے ہر مکان سے بالا، ہے ہر مکان سے بالا، میٹھے نبی کا روضہ۔ ماشاءاللہ۔ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واغا کیا جو دو کرم گئے شگبت گا تیرا، واغا کیا جو دو کرم گئے شگبت گا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ماشاءاللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہماری لیاری ٹیم اور ہماری اورنگی ٹاؤن کی ٹیم، یہ تو ہم نے نام دے دیا ہے نعت خواں بچوں کے حساب سے، تو الحمدللہ دونوں نے ہار ماننے سے انکار کر دیا، بہترین انداز پر تیاری کر کے آئے تھے، اور دونوں نے ان کو جو جو مصرے دیے گئے اشعار سنائے مکمل، کوئی غلطی نہیں کی، اسی لیے دونوں ٹیمیں ونر قرار پاتی ہیں اور دونوں ٹیمیں ہی پہلے نمبر پر آئی ہیں ماشاءاللہ۔ چونکہ ہمارا سیگمنٹ چل رہا ہے کلام ہی کلام، تو
تو شامل کرتے ہیں اس میں خوبصورت سا کلام. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. کیا نام ہے ناتخواں بھائی؟ محمد جہانزیب اتاری. محمد جہانزیب اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو جہانزیب بھائی کیا کلام لے کر آئے ہیں ہمیں سنانے کے لیے؟ مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا. ماشاءاللہ بہت درد بھرا کلام ہے اور دلی تمنا ہے ایک عاشق کی شاعر کی. آئیے سنتے ہیں اور مل کر اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں. جی. مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا. مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا. حضور کتنے آتے ہیں میں بھی آؤں گا. مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا. مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا. حضور کتنے آتے ہیں میں بھی آؤں گا. حضور کتنے آتے ہیں میں بھی آؤں گا. مداورن جو مصیبت کا ہے مدینے میں. مداورن جو مصیبت کا ہے مدینے میں. مداورن جو مصیبت کا ہے مدینے میں. مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا. مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا. حضور کتنے آتے ہیں میں بھی آؤں گا. غلام آپ کے جتنے غریب ہو پھر بھی. غلام آپ کے جتنے غریب ہو پھر بھی. غلام آپ کے جتنے غریب ہو پھر بھی. غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا. غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا. حضور کتنے آتے ہیں میں بھی آؤں گا. حضور کتنے آتے ہیں میں بھی آؤں گا. حضور کتنے آتے ہیں میں بھی آؤں
یہ کیا ہوا ہے اجاگر کو آج محفل میں، یہ کیا ہوا ہے اجاگر کو آج محفل میں، یہ کیا ہوا ہے اجاگر کو آج محفل میں، بس ایک رٹ ہی لگاتے ہیں میں بھی آؤں گا، بس ایک رٹ ہی لگاتے ہیں میں بھی آؤں گا، مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا، حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حضور آتے ہیں کتنے ہی میں بھی آؤں گا۔ بہت خوبصورت تمنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شاعر پیش کر رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں بھی حج کی اور ماہ رمضان میں مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام جاری ہمارا بچوں کے سنگ، آپ کے ساتھ ہم موجود ہیں اور بہت ہی نیکیوں بھرا سلسلہ چل رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے، کہیں جانا نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے نعرے بھی لگانے ہیں، بہت کچھ سیکھنا بھی ہے، ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے۔ اگلا سیگمنٹ شامل کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سوال و جواب۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ آ چکے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے سوال و جواب۔ اس میں ہمارے پاس دو ٹیمیں موجود ہیں۔ اب ٹیم لیاری اور اورنگی ٹاؤن نہیں ہوگی، اب جنرل ہوگی، ٹیم اے اور ٹیم بی، ٹھیک ہے؟ تو رائٹ سائڈ والوں کو ہم نام دے دیتے ہیں ٹیم اے کا، جو لیفٹ سائڈ میری لیفٹ سائڈ پر ہیں ان کو ہم جو ہے ٹیم بی کا نام دیتے ہیں۔ سوال پوچھوں گا ایک، دیکھتے ہیں ٹیم اے اس کا جواب دے پاتی ہے یا نہیں۔ اگر دے دیا تو پھر وہ درست ہو جائے گا، اور اس کے بعد اگلا سوال ہم کریں گے ٹیم بی سے۔ یہ سلسلہ اس طرح ہمارا جاری رہے گا۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی ٹیم ونر رہتی ہے، کون سی جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ رہتی ہے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں ٹیم اے سے۔ آپ لوگ ریڈی ہیں بھائی؟ آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے، جواب نہیں دینا۔ سوال سننے کے بعد اپنے ہاتھ اٹھانا ہے جس کو جواب آتا ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ سے جواب پوچھا جائے گا تو پھر آپ نے جواب دینا ہوگا۔ پہلا سوال آپ سے پوچھنے جا رہے ہیں، جب دشمن کا خوف ہو تو کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ بڑا اہم سوال آ گیا پیارے بچوں۔ جب دشمن کا خوف ہو، کوئی خوف ہے، کوئی پریشانی ہے، ٹھیک ہے، ٹینشن کے اندر ہے، تو کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ بہت پیارا وظیفہ ہے، امیر علیہ سنت نے بھی لکھا ہوا ہے اس وظیفے کو۔ جی بھائی، بڑی لمبی تمہید میں نے باندھ دی ہے، کون جواب دے گا؟ ہم نعت خوانوں کو بھی ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں ان کے ساتھ، آپ بھی ان کی ٹیم میں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ان کی ٹیم میں شامل ہوں گے۔ جی بتائیے بھائی، کسی کو معلوم ہے آپ میں سے؟ اتنے سارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں بھائی، پوری ہی ٹیم نے ہاتھ اٹھا دیے ایک بچے کے سوا۔ ہمارے قاری صاحب نعت خوانوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ سب سے چھوٹے بچے سے جواب لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے جو جواب دیں گے، اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم کی صورت ہے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ آپ بتائیے۔ سورہ قریش۔ سورہ قریش پڑھنی چاہیے۔ ان کا جواب درست ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب ٹیم بی سے۔ سوال پوچھتے ہیں، قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ آیا ہے؟ ایک ہاتھ اٹھ گیا ہے، مائک دیجئے ان کو۔ جی
حضرت موسیٰ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں سب سے زیادہ آیا ہے، ان کا جواب درست ہو گیا ہے۔ پیارے بچوں دیکھیں ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے، قرآن کریم کی کتنی بہترین بات ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں سیکھنے کو یہ ملا، بلکہ آپ نوٹ کرتے رہا کریں اپنے پاس، جو جوابات ہیں نا، سوال جواب، یہ دونوں نوٹ کر لیں۔ سوال بھی نوٹ کر لیا کریں جو میں پوچھتا ہوں، پھر جو جواب وہ دیتے ہیں اگر درست ہے تو وہ بھی نوٹ کر لیا کریں۔ آپ اس کو ریوائز کریں گے نا، آپ کو بہت برکتیں ملیں گی، بلکہ آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ سوالات لکھ لیے نا، جوابات لکھ لیے۔ اب کوئی بچہ موجود نہیں تھا پروگرام دیکھتے وقت، یا موجود تھا بھی، بعد میں آپ نے کہا بھائی چلے میں آپ سے سوالات پوچھتا ہوں، دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے۔ آپ سوالات کیجئے اور پھر جوابات ان سے پوچھئے۔ اس سے کیا ہوگا، علم دین کا جب آپ دور کریں گے تو وہ بڑھے گا، آپ کو بھی اس کا جواب پکا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور سب سے زیادہ قرآن پاک میں جس نبی کا نام آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ آئیے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بھی اس سوال کا جواب معلوم ہوگا۔ آسان سا سوال ہے، پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کو جواب آتا ہے نہیں آتا۔ بلندی پر چڑھتے وقت کیا کہنا چاہیے؟ وہ کیا ذکر ہے، وہ کیا ورڈ ہے، وہ کیا لفظ ہے جو حدیث میں آیا ہے بلندی پر چڑھتے وقت پڑھنے کا؟ سارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں بھائی۔ وہ پینٹ شرٹ والا ہمارا بچہ ہے، اس سے پوچھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، جب بلندی پر چڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ مل کر کہیں۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، بلندی پر چڑھیں گے تو اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اور آپ سب سے سوال، آپ سب نے جواب دینا ہے ایک آواز میں۔ جب اونچائی سے نیچے کی طرف اتریں گے تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، اور جب نیچے سے اوپر کی جانب جائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ اللہ اکبر۔ جی ہاں، جب سیڑھیاں چڑھتے ہیں نا، اوپر کی جانب بلندی پر چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ جب بلندی سے نیچے اترتے ہیں تو سبحان اللہ۔ اچھا، جب برج پر چڑھتے ہیں، گاڑی میں ہیں، بائک پر ہیں، کار میں ہیں، جب برج پر چڑھتے ہیں تو اوپر جب آپ کی گاڑی چڑھ رہی ہوتی ہے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اچھا، کتنی بار پڑھیں گے؟ کتنی بار پڑھیں گے؟ ایک بار، 3 بار؟ بس پھر خاموش ہو جائیں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ ہاں، بڑا پیارا جواب آیا، بتائیں ذرا کس نے کہا؟ جب تک کہ چڑھائی ختم نہ۔ جب تک چڑھائی چڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کی گاڑی یوں جا رہی ہے، پڑھنے اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ مجھے بتائیے گا ابھی کیا پڑھیں گے؟ اللہ اکبر۔ اور اب کیا پڑھیں گے؟ سبحان اللہ۔ ہاں، جب اوپر گاڑی چل رہی ہے تو اللہ اکبر پڑھنا ہے، جب گاڑی نیچے اترے گی تو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں عجیب و غریب قسم کی، تو وہ آوازیں نہ نکالیں، شور شرابہ نہ کریں، بلکہ اللہ کا ذکر کریں، اس کی انشاءاللہ برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اگلا سوال، چلیں اب آتے ہیں اسٹیم کی جانب۔ قرآن پاک میں وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں اللہ کا نام آیا ہے؟ جی بھائی، کون بتائے گا؟ سب سے پہلے ہاتھ اس بچے کا اٹھا، میں دیکھ رہا تھا، مائک دیجئے ذرا ان کو۔ سورۃ المجادلہ۔ سورۃ المجادلہ، ان کا جواب درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہمیں پتہ چلا، کتنی پیاری معلومات ہے پیارے بچوں۔ دیکھیں اس پروگرام میں کتنی اچھی معلومات ہمیں حاصل ہو رہی ہے نا؟ تو سورہ المجادلہ، اس کا نام، اس کو سورۃ المجادلہ کہہ لیں، سورہ المجادلہ کہہ لیں، دونوں طرح سے درست ہے۔ تو سورہ المجادلہ قرآن کریم کی وہ سورت ہے جس کی ہر آیت میں اللہ کا نام آیا ہے۔ آپ قرآن کریم کو اٹھائیے، سورہ المجادلہ کھولیے اور اس کا مطالعہ کیجئے اور اللہ پاک کے نام کی زیارت کیجئے۔ اللہ پاک قرآن کریم کی برکت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بڑا دلچسپ سوال، ٹیم اے سے ریڈی ہیں آپ لوگ؟ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ ملکہ بلقیس، جس کو سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا ایمان لانے کے لیے، ملکہ بلقیس کے پاس جو پرندہ خط لے کر گیا تھا جس میں آپ نے ایمان کی دعوت دی تھی، قرآنی واقعہ ہے، اس پرندے کا نام کیا تھا بتائیے؟ پرندے کا نام بیچ والے بچے سے پوچھتے ہیں۔ حدود۔ ہاں، کیا ہے؟ حدود۔ ہدہد، ان کا جواب درست ہو گیا ہے۔ جو پرندہ
حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا ملکہ بلقیس کو، وہ لوگ جو ہے وہ کفر کیا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے معاذ اللہ۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو خط لکھا اور ایمان لانے کی دعوت دی تھی، اور آپ نے وہ خط جس پرندے کو دیا تھا، وہ پرندہ وہ خط لے کر گیا تھا اور ملکہ بلقیس کے اوپر ڈال دیا تھا، اس کے روم میں، اس کے کمرے میں بڑا عجیب و غریب قسم کا وہ پرندہ تھا، اور اس کے پاس یہ صلاحیت تھی کہ جہاں سے آپ گزرتے تھے نا، آپ کا لشکر گزرتا تھا، تو زمین، جہاں زمین کے نیچے پانی ہوتا تھا نا اندر، وہ وہاں جا کر چونچ مارتا تھا اور نشاندہی کرتا تھا، بتاتا تھا کہ یہاں پانی موجود ہے۔ پھر آپ کھدائی کروایا کرتے تھے جنات کو کہہ کر، تو وہاں سے پانی نکلتا تھا، اس کو پینے کے لیے، وضو وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، طہارت کے لیے۔ یہ اس پرندے کی خاصیت تھی۔ اس پرندے کا نام کیا تھا؟ ہدہد۔ ٹھیک ہے، چلیں اگلا سوال، کس نماز میں، یہ بھی بڑا دلچسپ اور پیارا سا سوال ہے، وہ کون سی نماز ہے کہ جس میں قرآن کی تلاوت ہی نہیں کی جاتی؟ وہ نماز ہے جس میں قرآن ہی نہیں پڑھا جاتا، کون سی نماز ہے؟ نام بتانا ہے۔ ہاں بھائی، ایک ہی ہاتھ اٹھا ہوا ہے، ابھی بھی انہوں نے جواب دیا تھا، دیکھیں، اور دوبارہ انہی کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ ان کو دے مائک ذرا۔ نماز جنازہ۔ نماز جنازہ، ان کا جواب درست ہو گیا ہے۔ نماز جنازہ وہ نماز ہے کہ جس میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ثنا پڑھی جاتی ہے، درود پڑھا جاتا ہے، اور نماز جنازہ کی دعا پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ نماز جنازہ وہ نماز ہے جس میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ اچھا بتائیے، اس کے ساتھ ہی آپ سب سے سوال، وہ کون سی نماز ہے جس میں سجدہ ہی نہیں ہوتا؟ چلیں کون بتائے گا؟ سب سے سوال پوچھا ہے میں نے، سب مل کر جواب دے دیں۔ نماز جنازہ۔ ہاں، نماز جنازہ وہ نماز ہے جس میں سجدہ بھی نہیں ہوتا۔ اصل میں نا یہ ویسے دعا ہے، ویسے یہ کیا ہے؟ دعا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے نماز والی جو چیزیں ہیں بہت ساری اس کے اندر نہیں ہیں، نماز کے جو فرائض ہیں بہت سارے اس میں نہیں ہیں، جیسے قرات بھی نہیں ہے اس میں، اور سجدہ بھی نہیں ہے، رکوع بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں نماز جنازہ میں نہیں ہوتی۔ دعا ہوتی ہے، میت کے لیے دعا کی جاتی ہے، اس کے اندر بخشش کی دعا مانگی جاتی ہے۔ تو یہ تھا۔ آئیے اگلا سوال پوچھتے ہیں، کس شخص سے حسد کیا جاتا ہے؟ حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے۔ بچے نے ہاتھ اٹھا دیا ہے، دیجئے مائک ذرا ان کو۔ کافر۔ کافر کہہ رہے ہیں؟ نہیں، حسد یعنی جس کو کیا کہتے ہیں؟ جیلیسی، جیلیسی کہتے ہیں نا۔ جیلیسی کس سے ہوتی ہے؟ حسد ہوتا ہے، اور اس سے لوگ، بلکہ ایک لفظ اور کہا جاتا ہے، جلتے ہیں، ہے نا؟ جلنا، جیلیسی، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور کوئی جواب دے، چلیں آپ بتائیں۔ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، کلو ذی نعمت محسود، کلو ذی نعمت محسود، یعنی ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ اس کو اللہ پاک نعمت دیتا ہے، کسی کی آواز اچھی ہے، کوئی خوبصورت زیادہ ہے، کسی کا بیان اچھا ہے، کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، کسی کی صحت اچھی ہے، کسی کی ہیلتھ اچھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کسی کے بال اچھے ہیں، کسی کا قد کاٹ اچھا ہے، کسی کی ذہانت زیادہ ہے۔ اللہ پاک جسے نعمت دیتا ہے اسے حسد کیا جاتا ہے، جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اس سے کیا حسد کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک جب نعمت عطا فرمائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور سورہ فلق پڑھنی چاہیے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، حسد کرنے والے کے حسد سے اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور اگر کسی نعمت والے کو دیکھیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ شاباش، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ جس کے پاس وہ نعمت آپ نے دیکھی ہے وہ نظر بد سے محفوظ رہے گا، نظر سے محفوظ رہے گا۔ یہ اپنی عادت بنانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آئیے اگلا سوال شامل کرتے ہیں۔
وہ کون سی آیت ہے بڑی مشہور و معروف؟ وہ کون سی آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے؟ کون سی آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے؟ مبلغ نے بھی ہاتھ اٹھا دیا، نعت خواں نے بھی ہاتھ اٹھا دیا، انہوں نے بھی، پینٹ شرٹ والے بچے نے بھی ہاتھ اٹھایا ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں، ان سے جواب لیتے ہیں۔ جی بیٹا آپ بتائیں۔ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی جواب دیا انہوں نے، ان کا جواب درست ہو گیا ہے۔ پیارے پیارے بچوں، مقابلہ رہا برابر کا اور سارے بچوں کے جوابات درست آ گئے، یعنی جتنے بھی سوالات ہم نے کیے ہیں اس کے درست جوابات ہمیں مل گئے تھے۔ کوئی ٹیم ایسی نہ رہی کہ جس نے درست جوابات نہ دیے ہوں ماشاءاللہ۔ تو ہمارا یہ والا جو راؤنڈ ہے اور یہ والا جو مقابلہ ہے یہ بھی برابر رہا، دونوں ٹیمیں ہماری جیت گئی ہیں ماشاءاللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ سوال و جواب۔ آئیے شامل کرنے جا رہے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے اسپیشل پرفارمنس۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، میں ہوں محمد اسحاق رضا اتاری۔ آج ہم اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ سنیں گے جسے اللہ پاک نے پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 57 تا 70 میں بیان فرمایا ہے۔ تو بچوں واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ایک اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی تو لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ کل ہماری عید کا دن ہے اور ہمارا ایک بہت بڑا میلہ لگے گا، وہاں آپ چل کر دیکھیں کہ معاذ اللہ ہمارے دین میں کیا لطف اور کیسی بہار ہے۔ پیارے بچوں، اس قوم کا یہ پرانا طریقہ تھا کہ سالانہ ان لوگوں کا ایک میلہ لگتا تھا۔ لوگ ایک جنگل میں جمع ہوتے اور دن بھر کھیل کود میں مصروف رہ کر شام کو اپنے عبادت خانے میں جا کر جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتے اور وہاں رکھے کھانے کو کھاتے تھے۔ بچوں، قوم کی دعوت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دور تو میلے کی طرف چلے، لیکن پھر اپنی بیماری کا عذر کر کے واپس چلے آئے اور قوم کے لوگ میلے میں چلے گئے۔ پھر جو میلے میں نہیں گئے، آپ نے ان لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا، مجھے اللہ پاک کی قسم میں تمہارے جھوٹے معبودوں کی بری حالت کر دوں گا۔ پیارے بچوں، اس کے بعد آپ علیہ السلام ایک کلہاڑی لے کر قوم کے عبادت خانے میں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ اس میں چھوٹے بڑے بہت سے جھوٹے معبود ہیں اور دروازے کے سامنے ایک بہت بڑا جھوٹا معبود ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان جھوٹے معبودوں کو کلہاڑی سے مار مار کر چکنا چور کر ڈالا اور سب سے بڑے جھوٹے معبود کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ کر آپ وہاں سے باہر چلے آئے۔ بچوں، قوم کے لوگ جب میلے سے واپس آ کر اپنے عبادت خانے میں گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے جھوٹے معبود ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک دم سب بخلا گئے اور شور مچانے لگے اور کہنے لگے کہ کس نے ان کے ساتھ یہ کام کیا، بے شک وہ ظالم ہے، معاذ اللہ۔ بچوں، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو جس کا نام ابراہیم ہے، اس کی زبان سے ان کو برا بھلا کہتے ہوئے سنا ہے۔ قوم نے کہا کہ اس جوان کو لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید لوگ گواہی دے کہ اس نے ان کو توڑا ہے۔ پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے تو قوم کے لوگوں نے پوچھا، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اس بڑے جھوٹے معبود نے کیا ہوگا، کیونکہ کلہاڑی اس کے کندھے پر ہے۔ آخر تم لوگ اپنے ان ٹوٹے پھوٹے جھوٹے خداؤں ہی سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کس نے انہیں توڑا ہے؟ اگر یہ بول سکتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو، وہ خود بتا دیں گے کہ کس نے انہیں توڑا ہے۔ بچوں، قوم نے سر جھکا کر کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، ہم ان سے کیا اور کیسے پوچھیں؟ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں فرمایا، تم اللہ پاک کے علاوہ اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ دیتا ہے اور نہ نقصان پہنچاتا ہے۔ تم پر افسوس ہے کہ اللہ پاک کے علاوہ تم ان کی عبادت کرتے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے۔ پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سن کر قوم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ شور مچایا اور چلا چلا کر سب کو بلایا
اور کہا کہ اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو ان یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ پیارے بچوں، نمرود اور اس کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالنے پر راضی ہو گئے، اور پھر ان ظالموں نے اتنی بڑی آگ جلائی کہ اس آگ کے شعلے اتنے بلند ہو رہے تھے کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی اڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے بعد قوم نے آپ علیہ السلام کو بغیر قمیص کے ایک منجنیق یعنی پتھر پھینکنے کی مشین کے ذریعے اس آگ میں پھینک دیا، اور وہ اپنے اس خیال میں مگن تھے کہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جل جائیں گے۔ مگر بچوں، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ پاک نے آگ کو حکم فرمایا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، تو فوراً آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں زندہ سلامت رہ کر نکل آئے، اور ظالم قوم افسوس کرتی رہ گئی۔ تو پیارے بچوں، کیا شان ہے اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ آگ میں پھینکے جانے کے بعد بھی آپ علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، اور آپ نے وقت کے ظالم بادشاہ نمرود جیسے کافر کے سامنے اسلام و توحید کی دعوت پیش کی، اور اس معاملے میں آپ نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا جذبہ اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، قرآنی واقعہ بہت خوبصورت انداز پر ہمارے مبلغ نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں بہت سارے میسیجز دیتا ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پیارے پیارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، شامل کرنے جا رہے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے آئیں سیکھیں سنتیں اور آداب۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ میلاد جاری ہے نا، اور یہ کون سا جشن ولادت منا رہے ہیں؟ 1500واں۔ ہاں، پیارے آقا علیہ السلام کا 1500واں جشن ولادت چل رہا ہے۔ تو جشن ولادت منانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جھنڈے لگائیں، لائٹیں لگائیں، جلوس میں شرکت کریں، نعت خوانی کریں، نعت پڑھیں، نعت سنیں، اور شیرینی تقسیم کریں، ٹھیک ہے، نظر و نیاز کریں، صدقہ و خیرات کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اور میلاد منانے کا ایک ذریعہ اور طریقہ یہ ہے کہ پیارے آقا کی پیاری سنتوں کو اپنائیں، ٹھیک ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اس کی نیت کریں کہ اپنی زندگی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے۔ تو آج ہم ایک عظیم سنت کے بارے میں کچھ سیکھیں گے، آپ کے سامنے بیان کریں گے، جس میں ہم کھانا کھانے کی سنتیں اور آداب آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں نا، عام طور پر وہ کھانا کھانے کی سنت اور آداب سے واقف نہیں ہوتے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ غلطیاں کرتے ہیں، ہے نا۔ بعض اوقات امی ابو سمجھاتے بھی ہیں ایسا مت کرو، ایسے مت کھاؤ، یہ طریقہ درست نہیں ہے، بچے پھر وہی مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم سنتوں کو درست طریقے سے سیکھتے نہیں، عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو کھانا کھانے کی سنتوں اور آداب میں سے یہ ہے کہ جب کھانا پیش کیا جائے نا، تو کھانا اسٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لینے چاہیے اور منہ کا اگلا حصہ دھو لینا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں کھانے کا وضو۔ کیا کہتے ہیں؟ کھانے کا وضو یہ کہ ہاتھوں کو دھوئیں اچھی طرح سے اور منہ کا اگلا حصہ دھوئیں، لیکن یاد رکھیں ہاتھوں کو دھونا ہے، صرف گیلا نہیں کرنا۔ کچھ بچے کیا کرتے ہیں، ہاتھوں کو صرف گیلا کر لیا یا پانی ڈال لیا، یہ نہیں ہے، ہاتھوں کو واش کرنا ہے۔ ہاتھوں پر اگر کوئی میل لگا ہے، مٹی لگی ہے، ضرورت پڑے صابن سے، ہینڈ واش سے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، تاکہ آپ کے ہاتھوں میں لگا ہوا میل نکل جائے۔ رسم پوری نہیں کرنی ہے، مقصد یہ ہے کہ وہ گندگی جو ہمارے ہاتھوں میں لگی ہے کھانے کے ساتھ ہمارے پیٹ میں نہ چلی جائے، ٹھیک ہے، اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے۔ جب کھانا کھا لیں تو کھانا کھانے کے بعد دوبارہ ہاتھوں کو واش کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے ہاتھ آلودہ ہو چکے ہیں۔
آپ کے ہاتھوں پہ کھانا لگ گیا, ٹھیک ہے, اب ڈائریکٹلی سے کوئی اور کام شروع نہ کر دیں. کچھ بچے کپڑوں سے ہی ہاتھ صاف کر لیتے ہیں, یا بیڈ شیٹ سے کر لیتے ہیں, یا دسترخوان سے کر لیتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ بھئی صفائی ہو گئی. ایسا نہیں, بلکہ اس بات کی پیارے بچوں عادت بنائیے, آپ کے ہاتھوں میں کھانے کا اثر نہیں رہنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اچھی طرح سے نلکے کے نیچے ہاتھ لے جائیں, صابن سے, ہینڈ واش کے ذریعے سے اچھی طرح سے دھو لیں. اگر ٹیشو سے بھی اپنے ہاتھوں کو صاف کر رہے ہیں تو پہلے تو اچھی طرح سے ٹیشو سے جو چکنائی وغیرہ لگی ہے صاف کر لیں, اور اس کے بعد پھر واش ضرور کریں. ہاتھوں کو دھونا ضرور چاہیے. ناخنوں کے اندر بعض اوقات سالن چاول چلے گئے ہیں, کھانے کا اثر چلا گیا ہے, اس کو بھی اچھی طرح سے دھونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور کھانے کی دعا پڑھ لیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانے کو شروع کریں, اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں, الحمدللہ کہیں. کھانا جو ہوتا ہے نا وہ اپنے پاس سے کھانا چاہیے. اگر پورے تھال میں کچھ لوگ مل کر کھا رہے ہیں تو اور کھانا ایک جیسا ہی ہے تو پھر خواہ مخواہ میں ادھر ادھر ہاتھ نہ ماریں, ٹھیک ہے. کچھ بچے کھانا کھاتے ہیں نا تو آدھا کھانا تو پیٹ میں چلا جاتا ہے, آدھا زمین پر پڑا ہوتا ہے, آدھا کپڑوں پر گرا ہوا ہوتا ہے. اس بات کا بھی دھیان رکھیں کپڑوں پر کھانا نہ گرے, ٹھیک ہے, اور دسترخوان پر زمین پر بھی کھانا نہ گرے. اسی طرح سے دسترخوان بچھا کر کھانا سنت ہے. جب کھانا کھائیں تو دسترخوان بچھا کر کھائیں, دسترخوان کے بغیر کھانا نہیں کھانا چاہیے. کچھ بچے بیڈ کے اوپر کھانا کھا لیتے ہیں, کچھ بچے صوفے کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر نتیجتاً کیا ہوتا ہے, چائے گر گئی, الٹ گئی گدے کے اوپر, صوفے کے اوپر, تو پھر ڈانٹ بھی کھانی پڑتی ہے نا. بیڈ شیٹ کے اوپر چائے گر جاتی ہے, دودھ گر جاتا ہے, پانی کا گلاس الٹ جاتا ہے, کیونکہ وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتا نا. کھانا کھانے کے برتن رکھنے کے لیے کمفرٹیبل جگہ نہیں ہوتی. زمین زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر یہ کہ زمین پر بیٹھ کر آپ سنت کے مطابق کھانا کھائیں. کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں, الحمدللہ کہیں. کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھنی چاہیے, اور اللہ پاک نے ہمیں جو نعمت دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کھانا خوب چبا چبا کر کھانا چاہیے, ڈائریکٹ نگلنا نہیں چاہیے کھانا, کہ جناب لقمہ ڈالا ڈائریکٹ نیچے, لقمہ ڈالا ڈائریکٹ نیچے. امیر علیہ سنت نے بڑا خوبصورت ایک جملہ لکھا ہے, اس پر عمل کریں. آپ لکھتے ہیں کہ دانتوں کا کام آنتوں سے مت لیں. دانتوں کا کام چبانا ہے نا کھانے کو, تو اس کو چبانے دیں. اب یہ کام آپ نے دانتوں کو نہیں کرنے دیا, آنت میں ڈال دیا, تو بیچاری آنت کیسے چبائے گی مجھے بتائے. آنت میں دانت تو ہوتے نہیں, وہ بیچاری آپ کے کھانے کو کیسے چبائے گی, پریشان ہو جائے گی نا. نتیجتاً پھر آپ کو سمجھدار ہیں کہ کیسی پریشانی ہوتی ہے. تو اسی لیے کھانا اچھی طرح سے چبا کر کھانا چاہیے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ ہضم ہو سکے اور ہمیں پریشان نہ کرے. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا ہمارا ایک خوبصورت سا پروگرام جس کا نام ہے بچوں کے سنگ. بہت پیاری پیاری چیزیں ہم نے سیگمنٹس کی صورت میں سیکھی. تلاوت قرآن بھی ہوئی, کلام بھی ہوئے, اشعار بھی ہوئے. اللہ پاک ہمیں سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ملاقات ہوگی آپ سے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم, بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ, بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ, بچوں کے سنگ. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.